سو ایمان کا تسلسل لائیے سو جہد مسلسل لائیے سو ایمان کا تسلسل لائیے سو جہد مسلسل کے دائی تم راہ شہادت کے لائی تم جہد مسلسل کے دائی تم راہ شہادت کے لائی تم فکر و عمل کی گہرائی لہذت کے نمبردار ہو جہد مسلسل لائیے سو ایمان کا تسلسل لائیے سو جزاک اللہ. کیونکہ یہ کنونشن آئیوس پاکستان کا کنونشن اس وقت موجود یہاں پر تمام سینئر اور جونیئر سارے مومنین مومنات یہاں تشریف رکھتے ہیں، علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ رہبر معظم کا کلام جو اس سے بولا بھی گیا ہے اس سے کل گزارش اس کو پڑھنے سے پہلے چند اشعار. میں خوشی کا موقع ہے، 50 سال کی یہ خوشی ہے اور یہ سب وابستہ ہیں اہل بیت کے در سے کہ جو محمد و آل محمد کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کو استوار کیا ہے. تو وہ کلام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے میں نے کلام پیش کیا مولا کائنات کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں پورے خلوص کے ساتھ. دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ حیدری لگاتے حیدری نعرے گئے چہرے مسکراتے گئے لگاتے حیدری نعرے ہیں چہرے مسکراتے گئے علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے گئے. جزاک اللہ جزاک اللہ. خلوص دل کے ساتھ مل کے علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مل کے علی کے چاہنے خوشی ایسے بلند آواز سے علی کے چاہنے خوشی ایسے ہماری بندگی مولا ہماری زندگی مولا نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا غدیر خم کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں سارے ساتھ ہیں حیدری جزاک اللہ. دیکھیں جی یہ ہے مرکزی کنونشن ISO. یہ کوئی اگر محفل ہوتی میلاد ہوتا منقبت کا پروگرام ہوتا تو صرف حیدر حیدر کرواتا رہتا تو مجھے اور اچھا لگتا لیکن یہاں سے کوئی میسج جانا چاہیے اس کنونشن سے کوئی میسج جانا چاہیے کوئی پیغام جانا چاہیے تو میں یہ بند پیش کر رہا ہوں جو خاص طور سے ہے علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے گئے جہاں ہو ذکر زہرا آسماں ایسی زمین ہوگی جہاں ہو ذکر زہرا آسماں ایسی زمین ہوگی وہاں ماحول میں پاکیزگی بھی بالیقین ہوگی
علی کی منقبت ہوگی تو موسیقی نہیں ہوگی. ہاتھ بلند کر کے جہاں ہو ذکر زہرا آسماں ایسی زمیں ہوگی، وہاں ماحول میں پاکیزگی بھی بالیقین ہوگی. علی کی منقبت ہوگی تو موسیقی نہیں ہوگی. علی کی منقبت ہوگی تو موسیقی نہیں ہوگی. گناہوں سے ہر کی تقریب میں دامن بچاتے گئے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور یہ شہداء کے حوالے سے میں شعر پیش کر رہا ہوں. علی کے چاگنے والے خوشی ایسے مناتے گئے، جو کہلاتا ہے مومن کربلا کا ہے وہ باشندہ، مظالم کے مقابل خون سے رہتا ہے پائندہ. علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گیا زندہ. علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گیا زندہ. شہیدوں کے تو چہرے بھی کفن میں مسکراتے گئے. جزاک اللہ. خلوص دل کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بلند کر کے بیداری کے ساتھ علی علی علی، پورے خلوص کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بلند کر پڑھنا ہے جو میں کلام پڑھا ہوں. علی 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 حیدر، علی 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 حیدر، علی 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 حیدر. یا شاہ نجف یا شاہ نجف، دیکھیں یہ بھلا اب کس کی طرف یہ اہل نفاق دنیا ہے. باطل کی زبان پر کلمہ ہے، اسلام کا داعی بن بن کے کرتا ہے قتال اہل شرف. میں کہوں گا اے زیغم داور، ہاتھ کو بلند کر کے کہنا ہے علی حیدر پورے خلوص کے ساتھ، اے زیغم داور. سر میں نہیں کہنا ہے، چیخ کے کہنا ہے، پورے خلوص کے ساتھ کہنا ہے، اے زیغم داور. نا بابا نا، جب تک مجھے آواز پورے خلوص کے ساتھ نہیں آئے گی، طاقت کے ساتھ نہیں آئے گی، اس وقت تک میں آگے نہیں بڑھنے والا. پورے خلوص کے ساتھ، اے زیغم داور، اے زیغم داور، اے خلق کے پیکر، اے مونس و یاور، علی حیدر حیدر حیدر. مل کے پورے خلوص کے ساتھ، علی 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 حیدر، علی علی. مل کے بولیے علی علی، مل کے علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. ہر ایک نظام میں بولا، صبح کے ساتھ پھر بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. جزاک اللہ. اب بھیج دے اپنے بیٹے کو جو ظلم کی دنیا صاف کرے. الہی آمین.
یہ اس دعا کے اوپر بھی الہی آمین نہیں بولا، پھر کب بولیں گے؟ اب بھیج دے اپنے بیٹے کو جو ظلم کی دنیا صاف کرے، وہ آ کے مٹائے کفر و نفاق، باقی نہ بچے کچھ خوف و ہراس، جو دل کا پرچم لہرائے اور دنیا میں انصاف کرے، اے عین خدا علی ہے، اے وجہ خدا، اے شیر خدا علی حیدر، حیدر، مل کے علی 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 حیدر، علی 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 حیدر، علی علی، بلند آواز سے علی علی، جزاک اللہ، علی 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 حیدر، علی 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 حیدر، کہتی ہے ہنا قائم آئے ہم سب کی دعائیں پوری ہوں، کہتی ہے ہنا قائم آئے ہم سب کی دعائیں پوری ہوں، الہی آمین۔ ہر مصرے کے بعد کیا بولنا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ بلند آواز سے کیا بولنا ہے؟ نا۔ کبھی گئے ایران زیارت پہ، دیکھا ہے آپ نے جب وہاں دعا کی جاتی ہے کس طرح سے؟ الہی میں الہی آمین، اس طرح سے بولنا ہے، کہتی گئے ہنا قائم آئے ہم سب کی دعائیں پوری ہوں، ہم لوگ بھی اس میں شامل ہوں جب لشکر مہدی جنگ کرے، میزان امامت پر آ کے ہم سب کی دعائیں پوری ہوں۔ تین نعرے آخری کے اس انداز سے آواز آنا چاہیے کہ وقت کا امام آپ کو دیکھ کے فخر کرے کہ میرے چاہنے والوں نے پورے خلوص کے ساتھ مولا کائنات کو پکارا ہے، ہم سب کی دعائیں پوری ہوں، نبیوں نے پکارا، نا پورے خلوص کے ساتھ ہاتھ کو بلند کر کے، نبیوں نے پکارا، نبیوں نے پکارا، ہم سب کا سہارا، مظلوم کا نعرہ علی حیدر، حیدر، جزاک اللہ۔ آئیے اسی خلوص کے ساتھ جس رہبر کے لیے آپ یہ بولتے ہیں، رہبر کے فرمان پر، سید کے اعلان پر، رہبر کے فرمان پر، جزاک اللہ۔ جان قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہاتھ نیچے ہے۔ جان قربان کی بات کر رہے ہیں، ہاتھ نیچے ہے۔ ہاتھ تو اس وقت ایسا ہونا چاہیے کہ ہم میدان عمل میں ہیں، سر سے کفن باندھ کے ہیں، خلوص سے دل کے ساتھ بولے، سید کے اعلان پر، رہبر کے فرمان پر، نعرہ حیدری، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، کہ جس کے دل میں جتنی رہبر کی محبت ہوگی، جتنی چاہت ہوگی، جتنے دل سے وہ لبیک کہتا ہوگا رہبر کو، اسی انداز سے بولے گا۔ تو یہی کہہ سکتا ہوں، زبردستی کرنے سے فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو اس وقت ہے کہ جب آپ اپنی انٹینشنز کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ بولیں، لبیک خامنائی، بلند آواز سے، حکم امام دی سے ہم ہیں تیرے فدائی، لبیک خامنائی، بلند آواز سے، لبیک خامنائی، تو ہی ہمارا مرکز
تو ہی ہمارا محور، ہم کس لیے نہ مانے واللہ تجھ کو رہبر، مہدی یہ دی کہ تجھ کو حاصل ہے رہنمائی، لب جزاک اللہ۔ جب یہ ریپیٹ لائن بول دیں پھر نیکسٹ ٹائم لگائیے گا نعرہ، اس وقت تک نہیں لگائیے گا جب تک یہ بولے نہیں۔ ہم مل کے بولے لبیک خامنائی، مل کے لبیک خامنائی، تیری ہی رہبری میں القدس جائیں گے ہم۔ مولا سلامت رکھے، یہ وہ آواز ہے جو دل سے نکلی ہے، یہ میں نے نہیں بولا تھا کہ آپ نے بولنا ہے، نہیں، یہ وہی بولے گا جو دل سے بولے گا، جس کے دل میں خواہش ہوگی۔ تیری ہی رہبری میں القدس جائیں گے ہم، غاصب صہیونیوں سے اس کو چھڑائیں گے ہم، باطل سے اب ضروری ہے جنگ آزمائی، لبیک خامنائی، مل کے بلند آواز سے لب جینے کی آرزو میں، شعر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بند پیش کر رہا ہوں، سنیے گا۔ جینے کی آرزو میں گھر سے نکل پڑے گئے، جینے کی آرزو میں گھر سے نکل پڑے گئے، بارود کی زدوں پر سینہ سپر کھڑے گئے، مزمر شہادتوں میں ہے لذت بقائی، لبیک خامنائی، جزاک اللہ۔ مل کے بولیے لبیک خامنائی، بلند آواز سے بولے لبیک خامنائی، ہو اذن تو مٹا دیں شاہی کی سطوتوں کو، ہو اذن تو مٹا دیں شاہی کی سطوتوں کو، ہم خاک میں ملا دیں باطل کی نخوتوں کو، ہم لوگ مصطفی، ہم لوگ مرتضائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، بلند آواز سے جزاک اللہ۔ مل کے بولیے لبیک خامنائی، لبیک خام، بلند آواز سے بولیں لب اہل جہاں سمجھ لے گر مقصد حسینی، اہل جہاں سمجھ لے گر مقصد حسینی، بن جائے کعبہ دل بس مشہد حسینی، ہر فرد ماتمی ہو ہر فرد کربلائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، مل کے لبیک خامنائی، مظلومیت نے فرحت زام خودی کو توڑا، مظلومیت نے فرحت زام خودی کو توڑا، نور سحر نے آخر شب کو نگل کے چھوڑا، حق کے مقابلے میں باطل
نے مات کھائی لبیک خان قوت کا بے کر قوت کا دائی قوت کا بے کر قوت کا دائی جزاک اللہ محبت کا بے کر قوت کا دائی عزیزان گرامی میرا وقت ختم ہو گیا ہے آپ کو ڈیفینیٹلی معلوم ہوگا مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سینئر نوحہ خان ناصر حسین زیدی کا انتقال ہوا پرسوں. آج ان کا سویم ہے کراچی کے اندر. ان کے خانوادے کی طرف سے میں بھی کرتا ہوں. تو آج ان کا سویم ہے کراچی میں وہاں موجود نہیں ہوں. مجھے ان کے خانوادے کی طرف سے بلاوا تھا مگر میں نے بتایا کہ میں ISO پاکستان کے کنونشن میں پہلے سے مدعو ہوں. تو میں یہاں پر گزارش کروں گا ان کے اظہار ثواب کے لیے صرف چند اشعار جو ان کا مشہور کلام تھا آپ نے سنا ہوگا پیاسی ہے سکینہ اور دوسرا کلام ان کا آپ نے اور بھی سنا ہوگا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس وقت آپ کے گوش گزار میں کر رہا ہوں یہ کلام اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ضرور سماعت فرمائیں گے اور میرے ساتھ اس میں تعاون بھی فرمائیں گے. ایک بار درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. جہاں بھی پانی و مشک و علم کی بات چلی علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی. وفا و عشق و محبت کی کائنات چلی. دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی. علم کے دم سے ہے اب تک حیات پانی کی. جری کی جیت ہوئی اور مات پانی کی. یا عباس یا عباس مل کے بولیں یا عباس. وہ ایک مشک جو کوثر سمیٹ کر نکلی لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی. تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی. اگر نہ کہتی یہ آب حیات پانی کی ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی. یا عباس یا تمام شہداء کے لیے تمام اپنے مرحومین کے لیے بالخصوص ناصر حسین زیدی ابن سید یوسف حسین زیدی اور شہید استاد پروفیسر جفت جعفر کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عارف حسین ہے اور میں پچھلے 2 سال سے ISO پاکستان کے مرکزی صدر کے ذمہ داری پر تھا. الحمدللہ ان 2 سالوں کے اندر بہت سارے اس طرح کے اپ اینڈ ڈاؤنز آئے, بہت سارے چیلنجز اینڈ اپارچونیٹیز کا سامنا کرنا پڑا. اور میرا پہلے سال کا جو اپارچونیٹی جو میرے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا وہ حاج قاسم سلیمانی کی شہادت تھی. جو ہی میں مرکزی صدر بنا ویری نیکسٹ سال پوری دنیا جہاں کے اندر بہت بڑا ثانیہ تھا یہ. اور الحمدللہ اس ثانیے کے بعد پاکستان کے اندر ہم نے پوری ملت کو یکجا کیا اور پورے پاکستان کے اندر تمام مکاتب فکر کے ساتھ مل کر ہم نے اس پیغام کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا الحمدللہ. اس کے علاوہ پھر کرونا بہت بڑا ایک ہمارے لیے چیلنج تھا کہ ایسے دور کے اندر کہ جہاں پر لوگ اپنے پیاروں کے جنازے چھوڑ کے چلے جاتے تھے. یعنی پاکستان کے اندر اسلامی شعار کی بے حرمتی ہو رہی تھی. جنازوں کو جس حالت میں مرتے تھے ایسے ہی دفناتے تھے. ایسے عالم کے اندر ہمارے لیے یہ فیصلہ لینا بہت چیلنج تھا کہ ہم ISO پاکستان جو ہے ان جنازوں کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے بلکہ ہم ان جنازوں کو غسل دیں گے, تدفین دیں گے, اسلامی جو ہمارے کوڈ آف کنڈکٹس ہیں ان کے مطابق ان کو دفنائیں گے. الحمدللہ اس مہم کے تحت خدمت مہم کا ہم نے اناؤنس کیا اور پورا 1 سال جو ہے ہم نے پورے پاکستان کے اندر ہم نے اپنا رول پلے کیا اس عنوان پہ. اور اس کے علاوہ ابھی جو آج کنونشن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس 2 سالہ کاوش اور کوششوں کی نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے. یعنی ہمارے توقعات سے بڑھ کے شرکت ہے. ایک تو یہ 50واں کنونشن ہے اور ان 50 سالوں کے اندر جو ہمارے سابقین نے, شہداء نے, علماء نے جو جہد مسلسل
کا سفر کاٹی ہے, جو مشکلات اور کٹھن دور دیکھے ہیں, ہم ان تمام شہداء کے خون کے ساتھ تجدید عہد کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں, اور آئندہ کے لیے ایک نئی عزم کے ساتھ انشاءاللہ ہم میدان میں جائیں گے. الحمدللہ ISO کو یہ سعادت حاصل ہے کہ پاکستان کے اندر تمام جماعتوں کی ماں ہے, اور یہ وہ نرسری ہے کہ جہاں سے افراد تربیت حاصل کرتے ہیں اور پھر جا کے پوری دنیا کے اندر, پورے پاکستان کے اندر اپنے سروسز دیتے ہیں, اور یہ ISO کا افتخار ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ اسی افتخار کو جاری رکھتے ہوئے یہ جو فیکٹری ہے انسان ساز, یہ اپنے بہترین انسان معاشرے کو دیتے رہے گی, اور ISO پاکستان جو کہ خط ولایت فقیہ کے ساتھ منسلک ہے, انشاءاللہ رہبر مسلمین جہاں کی سائے میں, انشاءاللہ اس کی چھتری کے انڈر میں, اس کی سربراہی میں ہم انقلابی امام زمان کی کاوشوں اور کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم یہ کارواں, اس کارواں کے لوگ, اس کارواں کے جوان بزرگان انشاءاللہ ایک دن جب امام ظہور کریں گے تو ہم اپنے پرچم کے ساتھ امام زمان کے اس عالمگیر انقلاب کا حصہ رہیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ہم ISO پاکستان کے 50ویں سالانہ کنونشن جعفری سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین سید احمد اقبال رضوی, ڈپٹی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین خاہر خانم زہرا, رکن صوبائی اسمبلی پنجاب, اور ایک کے ساتھ نہایت واجب الاحترام تمام مہمانان گرامی, اور بالخصوص پنڈال میں موجود ہماری شعبہ طالبات سے تعلق رکھنے والی ہماری خواہران جو اس کنونشن کا حصہ ہیں. نہ صرف اس کنونشن کا بلکہ اس مشکل سفر میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے دست و بازو بن کے ان کے ساتھ ہر میدان میں کھڑی رہی ہیں. پروگرام کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہتا ہوں سابق مرکزی صدر و رکن مرکزی نظارت ISO پاکستان علامہ حجت الاسلام والمسلمین سید حسنین عباس گردیزی کو کہ وہ آئیں اور گفتگو کریں. بآواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. میں سب سے پہلے اس شجرہ طیبہ کے اور اس الہی تنظیم کے 50ویں کامیاب کنونشن کے موقع پر ISO کے تمام بزرگان, مجلس نظارت کے اراکین, سابقین اور موجودہ ممبران کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں, اور پروردگار عالم سے یہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے گزشتہ 50 سالوں کے دوران اس کی عنایتیں پاکیزہ جوانوں کے شامل حال رہی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ عنایتیں خدا کا لطف و کرم اور حضرت ولی عصر علیہ السلام کی عنایتیں ان جوانوں کے, چاہے وہ خواہران ہوں یا برادران ہوں, ان کے شامل حال رہیں گی. مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں جس آیت کو تلاوت کیا ہے
اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو اور تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں فضول اور عبث پیدا کیا گیا ہے، اور تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہماری طرف نہیں پلٹا ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کا جو پہلا نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان اللہ کی بامقصد مخلوق ہے، اس کی تخلیق کا ایک ہدف اور مقصد ہے۔ اور یہاں سے جو دوسری بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ان تمام مخلوقات میں سے انسان ہی وہ ایک ذمہ دار مخلوق ہے، ایک ذمہ داری کو قبول کرنے والی مخلوق ہے، ایک مسئول، یعنی جس نے مسئولیت اور ذمہ داری کو قبول کیا ہے اور اس کے ذمے کچھ اللہ تعالیٰ نے کام لگائے ہیں اور اس کی اس دنیا میں آنے کا جو مقصد بیان کیا ہے، اس کے حساب سے انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے اور اس کے ذمے کچھ امور ہیں۔ اب جس دور سے آپ گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جوانی کا جو دور ہے، زندگی کا بہترین دور یہ جوانی کا دور ہے، ہر لحاظ سے جو بہترین زمانہ ہے وہ یہی ہے جو آپ دوست گزار رہے ہیں، اور اسی کے بارے میں روایت میں ہے کہ قیامت والے دن جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی آپ نے کہاں گزاری۔ اور جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، تو اس میں سے ایک جو چیز ہے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ تو اس لحاظ سے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، ہر لحاظ سے دیکھیں، اسلامی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے دیکھیں، جسمانی لحاظ سے دیکھیں، روحانی لحاظ سے دیکھیں، تو یہ بہترین دور ہے۔ لہذا اس عنوان سے جو جوان کی خصوصیات، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے جو حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یباہی بالشباب علی الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے درمیان فخر فرماتا ہے، فخر و مباحات کرتا ہے، افتخار کرتا ہے، کس پر؟ جوانوں پر، اور فرماتا ہے انظروا الی عبدی ترک شہوتہ من اجلی، کہ فرشتوں میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ جس نے میری خاطر اپنے ہوا و ہوس کو ترک کیا ہے۔ اور پھر اسلام کی بات کو قبول کرنا، سب سے زیادہ جس میں قبولیت پائی جاتی ہے وہ نوجوان اور جوان ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا علیک بالاحداث فانہم اسرع الی کل خیر، کہ آپ جوانوں کی طرف متوجہ ہوں، ان کا خیال رکھیں، کیونکہ نیکی کی طرف سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو بڑھنے والے ہیں وہ جوان ہیں۔ تو یہ خصوصیت ہے جوانی کی اور جوانوں کی کہ نیکیوں کی طرف بوڑھوں کی نسبت، حق بات کو قبول کرنے میں بوڑھوں کی نسبت یہ زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
उसीकुम बिश्शुब्बान खैरा, कि मैं तुम्हें जवानों के बारे में बेहतरी की नसीहत करता हूं, वसीयत करता हूं। क्यों? कि फरमाते हैं कि इनका दिल ज्यादा नरम होता है। बेशक अल्लाह ने मुझे बशीर और नजीर बनाकर भेजा है। कहते सबसे ज्यादा जिसने मेरी बातों को जल्दी से कबूल किया और मेरा साथ दिया वो जवान थे, और जिन्होंने मेरी मुखालफत की वो बूढ़े लोग ज्यादा थे। तो इस लिहाज से आप देखें कि कायद रहबर का साथ देने में जवान जो है वो आगे आगे हैं, और उनमें ये ज्यादा जज्बा मौजूद होता है। और फिर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तौबतु हसनुन, कि तौबा बहुत बेहतरीन चीज है, वलाकिन फिश्शबाब अहसन, लेकिन जवानों के अंदर अगर वो तौबा करे तो ये सबसे ज्यादा बेहतर है। तो बस दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, यानी हर लिहाज से देखें आप कोई नेक अमल अंजाम देते हैं उसकी कबूलियत ज्यादा है, खुदा की रिजायत उसमें ज्यादा है। गुनाहों से तौबा करते हैं तो उसको बेहतरीन अंदाज से देखा जाता है और उसको बेहतरीन अंदाज से लिया जाता है, यानी उसका इस्तकबाल होता है बारगाह रब्बुल इज्जत में। लिहाजा मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि या माशर अल फतियान हस्सनु अरादकुम बिल अदब व दीनकुम बिल इल्म, अखलाक और अदब के जरिए से अपनी इज्जत व नामूस और अपनी हैसियत की हिफाजत करो, और इल्म के जरिए से अपने दीन को महफूज रखो। तो जवानों से जो सिफारिश है, जो ताकीद है, जो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आपसे चाह रहे हैं वो ये है कि अदब व अखलाक को अपना पेशा बनाएं, अपनी आदत बनाएं, और इल्म के जरिए से अपने दीन की हिफाजत करें। आज का दौर मुझसे ज्यादा आप आगाह होंगे कि एक जमाना था जब इल्हादी नजरियात की दानिशगाहों में, यूनिवर्सिटियों में, तालीमी इदारों में यलगार थी, और ये वो दौर था जिस दौर में ISO वजूद में आई। बहुत ज्यादा प्रचार होता था। आज फिर उसी अंदाज से शायद जो बाहर के लोग हैं वो उसको ज्यादा, उसकी जो हसासियत है शायद ना समझ सकें, लेकिन यूनिवर्सिटियों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर जिस तेजी के साथ इल्हादी नजरियात को परवान चढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। हमारे शियाबाज जवान वो उस तरफ जा रहे, दीन और ईमान का इनकार कर रहे। तो ये एक अहम जिम्मेदारी है इस वक्त हमारे ISO के बिरादरान की, जिसने हमेशा ये इस जिम्मेदारी को अदा किया है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर नौजवानों को उन शैतानी नजरियात से, गैर इस्लामी नजरियात से और इल्हादी अफकार से एक मजबूत किला फराहम किया है। तो इस तरफ भी आप जवानों को तवज्जो देने की जरूरत है, और अपने दुरूस के अंदर इस तरह के मौज़ूआत को आप रखें, उलमाए कराम आए आपको दर्स दे, ताकि आप भी उन जवानों का जवाब जो है वो आप दे सकें। और आखिर में ये आपसे अर्ज करूंगा कि आपके अंदर बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा मौजूद होना चाहिए। तारीख में आप जवानों के लिए बहुत सारे आइडियल मौजूद हैं, जिसमें आप देखें
کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 10 سال کی عمر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینے کا عہد کرتے ہیں اور آپ کی رسالت کی تصدیق فرماتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کتنی عمر تھی؟ 17 یا 18 سال تھی جب آپ نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بابا، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ طالوت اور جالوت کی جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام، جس نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور تھوڑے سے لشکر کو فتح نصیب ہوئی اللہ کی مدد سے، اس میں مین جو کردار تھا، اہم کردار، وہ ایک جوان، 17 سالہ جوان جس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے، وہ تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام کا پہلا مبلغ جو مدینہ والوں کی فرمائش پر، درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بھیجا، جس نے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا، وہ مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جوان تھے۔ اسامہ بن زید 17 یا 18 سال کے ایک جوان تھے جس کو رسالت مآب نے ایک عظیم لشکر کا کمانڈر بنایا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب وہاں پر حکمران بنانے کی باری آئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتاب بن اسید، جو 21 سال کا جوان تھا، بزرگ بھی موجود تھے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو، 21 سالہ جوان کو مکہ کا گورنر اور حکمران بنایا۔ مثالیں بہت زیادہ ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے لیے جہاں جوانوں کے لیے کربلا میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے، وہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے بہترین نمونہ آپ کے لیے حضرت امام محمد ابن علی التقی الجواد علیہ السلام آپ کے لیے نمونہ عمل ہے، جن کی صرف 25 سال کی عمر تھی۔ آپ میں سے جتنے جوان ہیں اکثر اس عمر کے نزدیک ہوں گے۔ 25 سال کی عمر میں اس عظیم الہی فریضے کو انجام دیا۔ ان کا تقوی، زہد سب ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ امام ہے لیکن اپنی عظیم الہی ذمہ داریوں کو جو امام کے ذمے کام تھے اس کو انجام دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ جو جوان ہیں، آپ بھی کچھ کر گزرنے کا، اپنی ملت کی تقدیر بدلنے کا اور کچھ نیا، انوکھا اور مفید کام کر گزرنے کی آپ کے اندر بھی صلاحیت موجود ہے۔ اپنی صلاحیتوں کا ادراک کریں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور اپنے ہمتوں کو بلند رکھے اور اپنے اہداف کو بلند رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کاچو ظاہر صاحب آئیسو پاکستان کے سابقہ مرکزی رہنما رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں، سکردو سے مرکزی کنونشن میں شرکت کے لیے لاہور آئے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آئیسو پاکستان کے سالانہ کنونشن جو 50واں گولڈن جوبلی کنونشن ہے، اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے جو ساتھیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے جو ہے یہاں پہ اس موقع پہ اپنے ویو لینے کے جو ہے کوشش کی۔ یقیناً یہ 50واں سالہ کنونشن پہ جو یہاں آ کے بہت سارے ہمارے ان سینئر دوستوں سے جن سے ملے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا تھا، یہاں دیکھ کے بہت بڑے جو ہے نا مطلب ایک اپنے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، اور وہ بہت سارے دوست جن سے ملے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا ان سے مل کے بہت بڑی خوشی ہو گئی ہے، جس کا جو ہے کوئی ہم شاید کوئی مطلب وہ زیادہ وہ نہ کر سکے، جس کا جو الفاظ میں مشکل ہے۔ آپ 50 سالہ سفر میں جو آئیسو نے سفر طے کیا ہے، اس میں آئیسو کی اچیومنٹس، چیدہ اچیومنٹس کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ، سب سے پہلے تو میں خود اپنے بارے میں وہ کروں گا کہ میں کیا تھا اور میں جو کہاں پہنچا، اور اس کے پیچھے جو کچھ تھا وہ آئیسو کا ہے۔ یعنی میری ذاتی جو شخصیت کی تعمیر میں جو کردار آئیسو نے ادا کیا ہے، یقیناً یہ بہت بڑا مطلب کردار ہے، جس کی وجہ سے آج میں معاشرے کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو ایک انسان سمجھ کے جو ہے نا مطلب میں جی رہا ہوں،
तो यकीनन उस इंसान बनाने में मेरे पीछे जो है ना ISO का हाथ है। और दूसरा दीनी हवाले से भी यकीनन जो ISO ने हमें मतलब दीन की तरफ राग़िब किया, दीन के तरफ जाने के जो मुख्तलिफ रास्ते बताए, यकीनन इसकी वजह से आज हम जो अपने आप को कह सकते हैं कि हम दीनदार। और यकीनन ISO का जो तरबियती निज़ाम को मैं समझता हूँ सबसे जो है ना मौसर निज़ाम था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर अगर मिल्लत तशय्युअ के अंदर कुछ मुतहर्रिक अफराद आपको नज़र आते हैं तो यकीनन सारे वो अफराद हैं जो किसी न किसी हवाले से ISO से मरबूत रहे हैं या ISO से मरबूत अफराद से जो मरबूत रहे हैं, जो आज जो माशरे के अंदर मुतहर्रिक है। तो यकीनन इसके पीछे ISO का यही मतलब तरबियती निज़ाम था जिसने इन लोगों को जो ना इतना मुतहर्रिक बनाया और इनके अंदर वो जोश और जज्बा पैदा किया। और यकीनन ISO का तालीमी हवाले से भी बहुत बड़ी खिदमत है जिसको मतलब हम अल्फाज में तो नहीं बयान कर सकते हैं। यकीनन मिल्लत तशय्युअ के अंदर अगर कुछ पढ़े लिखे दीनदार नौजवान आपको नज़र आते हैं या दीनदार जो है ना मुखलिस अफराद आपको जो है मुख्तलिफ अहम ऑफिसरान या ओहदों पे लोग नज़र आते हैं, तो यकीनन उन अफराद को उन मुकाम तक पहुँचाने में उनकी तालीमी हवाले से भी और उनको दीनदार बनाने में भी यकीनन ISO का किरदार है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सैयद यूसुफ रज़ा है और मुझे ये अल्लाह के फजल से एजाज़ हासिल है कि मैं उस फंक्शन में भी मौजूद था जिस दिन ये एजेंटन रोड पे बनी थी डॉक्टर मोहम्मद अली के साथ। यही मेरा एजाज़ है और मैं अभी रिटायर हुआ हूँ मेंबर पावर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से। और ये एक ऐसी बुनियाद रखी गई थी जिसने आज हर तरफ रोशनी फैलाई है। इसमें ये 50वीं सालगिरह गोल्डन जुबली है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है। मेरे लिए बहुत एजाज़ है कि मैं पहले दिन भी मौजूद था और 50वें दिन भी मौजूद हूँ। तो अल्लाह ताला इसको फलता फूलता रखे। और ये तो और इनका सबसे बड़ा एजाज़ जो डॉक्टर मोहम्मद अली मरहूम का था कि हमारे तमाम जुलूसों में नमाज हो रही है, इससे बड़ा कोई एजाज़ नहीं है। अल्लाह ताला उनको आला इल्लीन में जगह दे। बहुत शुक्रिया। मुसलसल ईमान का तसलसल जहन मुसलसल ईमान का तसलसल जहद मुसलसल के दाई तुम राह शहादत के लाई। तुम जहद मुसलसल के दाई तुम राह शहादत के लाई। तुम फिक्र अमल की गहराई लहज़त के अलंबरदार हो। जहद मुसलसल ईमान का तसलसल